آج انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آیۃ للناس قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں آیۃ للناس قرار دیا کہ یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ تو آپ یہ بیان انشاءاللہ آخر تک سنیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں ایسی احادیث بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو بچے پھر سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی یہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ تو آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ کتاب و سنت کی جو خالص دعوت ہے آپ تک پہنچتی رہے، کیونکہ میں نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بعض لوگ ایسے بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث کا غلط مفہوم لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، تو میں نے پھر سوچا کہ کتاب و سنت کی خالص دعوت لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ تو آج کا انشاءاللہ بیان حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آیۃ للناس کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ بھی قرار دیا کہ یہ دنیا میں بھی معزز ہے، آخرت میں بھی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ معزز ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ اصل میں اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کی عدم موجودگی میں تو بڑی باتیں کرتے ہوں، لیکن جیسے وہ بندہ سامنے آئے تو پھر کوئی بات نہ کر سکے۔ یہود معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والد الزنا کہتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے آتے ایسی ہیبت آ رہی ہوتی کہ وہ خاموش ہو جاتے، کوئی بات نہ کر سکتے تھے۔ اس طرح جب نجران کے عیسائی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہتے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ الہ ہونے کی علامت ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو بڑے الہ بنے، کیونکہ ان کا تو باپ بھی نہیں تھا، ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں مٹی سے پیدا کیا، وہ تو بڑے الہ ہونے چاہیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر نجران کے پادریوں کو سنائی تو وہ لاجواب ہو گئے۔ اس طرح قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں کلام کرنے کا بھی ذکر کیا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کلام کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ بچپن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ اس طرح جریج ولی پر جب الزام لگا تو اس وقت بھی ایک چھوٹے بچے نے کلام کیا تھا۔ اس طرح بنو اسرائیل کے ایک چھوٹے بچے کا کلام کرنا بچپن کے اندر یہ بھی ثابت ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ مسیح ہے۔ مسیح کا معنی ہے، یہ اسم فاعل کے معنی میں ماسیحن، ہاتھ پھیرنے والے۔ جب وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو لٹا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن وہ اسم مفعول کے معنی میں ممسوح۔ ممسوح کا معنی کیا ہے؟ ممسوح العین، دائیں آنکھ کا مٹایا ہوا۔ اس کی دائیں آنکھ کس طرح ہوگی؟ جس طرح ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہے۔ اس وجہ سے دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن وہ ممسوح کے معنی میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا گیا یہ ماسیحن کے معنی میں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے تھے۔ پرندہ بناتے کہیۃ الطیر، اس میں پھونک مارتے فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا، اس میں جان آ جاتی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ دیا، میں سارے کام کرتا ہوں باذن اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی اللہ نے معجزہ دیا تھا، جو لوگ ان کے پاس آتے وہ بتاتے کہ آپ کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں آپ کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے زندہ جسد معروح آسمانوں پر انہیں اٹھا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، عیسیٰ مطہرک من الذین کفروا، میں آپ کو لوگوں کے الزامات سے آپ کو بری کرنے والا ہوں۔
یہودی بھی الزام لگاتے تھے معاذ اللہ، وہ کہتے یہ والد الزنا ہے، وہ ان کو حرامی بچہ کہتے تھے یہودی۔ اللہ تعالیٰ کی یہودیوں پر لعنت ہو۔ داؤد علیہ السلام نے بھی یہود کے اوپر لعنت کی، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی یہود کے اوپر لعنت کی۔ تو اسی طرح جو نصارہ ہیں، یہ عیسائی نہیں کہنا چاہیے، نصارہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ کون سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام جو ان کے الزامات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بری کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ان الزامات سے پاک کر دے گا۔ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الزام کی تردید فرمائی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ شہید کیا ہے، نہ ہی انہیں صلیب پہ لٹکایا ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو مشابہ ڈالا گیا ہے۔ کسی اور بندے کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ ان کا ایک بندہ جو اندر دیکھنے کے لیے پہاڑی میں عیسیٰ علیہ السلام کو گیا تھا، اسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اور اس آدمی کو پکڑ کر انہوں نے قتل کر دیا، اور وہ کہنے لگے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو شبہ ڈالا گیا ہے، ان کو مغالطہ دیا گیا ہے۔ تو وہ خود بھی حیران تھے، وہ خود بھی آپس میں اختلاف کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے صلیب پہ لٹکایا تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ صرف گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے کہ اگر یہ ہمارا بندہ تھا تو پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کدھر چلے گئے؟ وہ خود ہی مغالطے کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اس طرح قیامت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہودی، سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل جتنے بھی اہل کتاب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مرزئی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارا جو مرزا قادیانی تھا وہی مسیح تھا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو مرزا قادیانی ہے اس پر کتنے اہل کتاب ایمان لے کر آئے ہیں؟ اس پر تو ایک اہل کتاب ایمان نہیں لے کر آیا، تو وہ مسیح کیسے بن گیا؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ قبل موت عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل سارے کے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے۔ یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، کیونکہ امن و امان ہوگا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کر کے باب لد کے پاس اسے قتل کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ دوسرے آسمان پر میری ان سے ملاقات ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عروہ بن مسعود ثقفی صحابی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے ان جیسا محسوس کیا کہ ان کی شکل و صورت عروہ بن مسعود ثقفی جیسی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا آخرت میں عیسیٰ بن مریم کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں سب کے سب اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 10,416۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروں گا جب وہ آسمان سے نزول کریں گے دمشق میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت میں دنیا میں نہ ہوا، مسند احمد ہے، اگر اس وقت میں دنیا میں نہ ہوا تو جو بندہ تم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے تو ان کو میرا بھی سلام کہہ دے۔ یہ بھی مسند احمد میں روایت ہے 10,417 نمبر۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر 40 سال قیام کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال قیام کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن ہی امن ہوگا، ہر طرف امن و امان ہوگا۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ جو بچے ہیں وہ سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، سانپ انہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیے اور بکریاں آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے، بھیڑیوں کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بکری کے اوپر حملہ کر دے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیتے اور گائیں یہ اکٹھے آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی کوئی چیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی چیتا کسی گائے کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ اتنا امن و امان اللہ تعالیٰ دنیا میں قائم کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ ادا کریں گے اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میں بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام مرتبہ دیا تھا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کشمیر میں ان کی قبر ہے، تو ایسی باتیں بالکل غلط ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ انہیں اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسائی یہ بیان میرا سنیں تو یہ بات ذہن میں رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پہلے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، یا پہلے انبیاء پر، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میری نبوت کا سنا تو میرے اوپر بھی ایمان لے آیا، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جس عیسائی یا یہودی نے میرے بارے میں سن لیا پھر میرے اوپر ایمان نہ لے کر آیا، آپ نے فرمایا ادھر سے مالک الموت اس کی جان نکالتا ہے، سیدھا ہی اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نصارہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام جیسا کوئی دنیا میں مذہب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے دعوے کیے کہ وہ معبود ہیں، وہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود فرمایا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں یہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے حوصلے والے اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کو ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو بہت بخشنے والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں بڑے حوصلے والے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انہوں علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو خیر یہ چند باتیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان جو میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نبیوں سے پیار محبت کرنے کی۔ ایک نبی کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کے سارے پیغمبروں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔